چھوٹی کی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ. دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر سوالات وغیرہ زیادہ ہیں تو وہ زبانی ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو میں کچھ آگے گفتگو کروں. کچھ ہے سوال وغیرہ آپ لوگوں کے پاس؟ جی ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھا. اچھا سب جنے کی بات ایک ہی بول دی ہے، اچھا ہے. تو آج آپ لوگ کیا سوچ کر آئے ہیں؟ قربانی کی فضیلت، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کیا سننا چاہتی ہیں؟ کیونکہ یہ قربانی کی طرف سے یا قربانی کے بارے میں ہے؟ قربانی کے بارے میں. ہاں ہاں. آپ کے پاس کوئی سوال؟ یہ قربانی دیے تو بکرے کو آنکھ پر پٹی لگانا ہے یا نہیں؟ ارے باپ رے باپ، بہت اچھا سوال ہے. تو قربانی کا بکرا اگر آپ کا بیٹا ہے تو لگا سکتے پٹی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹیاں اسی لیے لگائی تھی کہ باپ بیٹے کی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آ جائے. جانور پر لگانے کی ضرورت نہیں. اور اگر زیادہ ہی ممتا اور محبت ہے تو پھر آپ اس سے کرائیے جو تھوڑی سی ممتا والے نہیں ہیں. پٹی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ جانور قرب کرنے کے لیے پٹی نہیں لگا سکتے، بلکہ دیکھنے کا حکم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور یعنی قربانی جہاں ہو رہی ہو، فاطمہ اپنے قربانی کو دیکھو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، یہ حکم ہے. تو پٹی نہیں لگانا. ممتا محبت اپنی جگہ پر ہے. ہاں وہاں باپ بیٹے کا معاملہ تھا، اس لیے ایسی مطلب یہ کہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے. آپ اپنے سے قربانی کرتے ہیں جو پٹی لگانے کی بات پوچھ رہے ہیں؟ اچھا. تو ان کو بولنا کہ پٹی لگاؤ. نہیں، پٹی سے مراد وہاں محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں. اب بیٹے کو ذبح کرنا وہ بھی اتنے دن کے بعد ہوئے، سو بیٹے کو آپ سوچ سکتی ہیں نہیں. اس لیے اللہ پاک کے نبی کی محبت غالب نہ آ جائے اللہ کی محبت پر، آنکھ پہ پٹی لگا دی. یہ وجہ تھی اور کچھ نہیں. آپ کے پاس کوئی سوال؟ 8-10 سال بچے کی قربانی دے سکتے ہیں. کس سے کتنے بچے کی؟ 8-10 سال 8-10 کے سال کا بچہ ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے زندہ جب تک رہتا ہے، یعنی مطلب ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال تک، اس درمیان میں زندہ شخص کی طرف سے قربانی کر سکتے. واجب اس پر ہے جو مالک نصاب ہو، یعنی 40,000 روپیہ جن کے پاس ایکسٹرا ہو، 35 سے 40,000 روپیہ امیڈیٹلی جن کے پاس ایکسٹرا موجود ہو، ان پر قربانی واجب ہے. اب اگر فیملی میں اگر ایک ہی شخص ہے جن پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنے بچے کی طرف سے یا اپنے بڑوں کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جن پر قربانی پہلے واجب ہے وہ کرنا، اگر وہ نہیں کر کے اپنے دادا پردادا بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی طرف سے کرے تو نہیں کرے سو کا عذاب ہوتا. لیکن جو کریں گے اس کا ثواب تو ملتا، لیکن واجب چھوڑنے کا عذاب ہوتا. تو جن پر پہلے قربانی واجب ہے وہ کرنا، آپ پر واجب ہے تو آپ کرنا. ایسا نہیں کہ نہیں میں اس سال ممی کی طرف سے کر دیتی ہوں، یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. ایسے ہی جیسے کہ نماز آپ کو عاقل بالغ ہیں تو آپ بھی پڑھنا. ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز ممی کی طرف سے پڑھ دیتی ہوں اور کل جو ہے اپنی طرف سے پڑھوں گی، ایسا نہیں.
مستقل عبادت ہے سب کے لیے، عاقل بالغ مسلمان مقیم پر واجب ہے. سمجھ گیا جی؟ اچھا اس میں ہو سکتا ہے ایک مسئلہ اور ہو، عقیقہ کے بھی جو ہے آپ لوگ حقیقہ بولتے ہیں، وہ حقیقہ نہیں، عقیقہ عین سے ہے. تو عقیقہ کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ 7 حصے والے. 7 بڑے جانور میں عقیقہ کے بھی. اب 4 جنے قربانی کے ہیں، اب 3 جنے کہاں سے لانا ہے نہیں ہے نہیں، تو عقیقہ کا نام بھی اس میں شریک کر سکتے ہیں. جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہو ان میں شریک ہو سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ اور بھی ہو سکتا ہے. اب ایک جنے ہیں گھر میں اور بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا؟ 7 جنے کا نام کہاں سے لانا؟ نہیں ہے تو ایک جو ہے یہ مسٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 ہے. مطلب ایک بڑے جانور کو ایک کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اس میں 7 کے بعد 8 نہیں شریک ہو سکتے بڑے جانور میں. چھوٹا صرف ایک کی طرف سے ہو سکتا. ثواب لیکن پوری دنیا کو، پوری امت کو، پوری فیملی کو پہنچا سکتے ہیں. جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے تو قبول فرما، جیسا کہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا. یہ تو دعائے قربانی ہے. اس کے بعد مزید اے اللہ اس کا ثواب میری پوری فیملی کو، جو زندہ ہیں، مردہ ہیں، بڑے مر گئے ہیں، جو کوئی بھی ہے سب کو عطا فرما، یہاں تک کہ پوری امت کو عطا فرما. تو یہ بھی جائز ہے. یہی مطلب ہے جو آپ کو کہا جائے گا کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے دے سکتے کیا؟ تو آپ کہنا قربانی تو نہیں دے سکتے، مگر قربانی کا ثواب پوری فیملی کو، پوری امت کو پہنچا سکتے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو ان کے نام سے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے. پہلے اگر آپ پر واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے دینا، پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ وفادار بیٹی ہوں گی آپ دے سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی. اور مرحومین کی طرف سے اگر دیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ گوشت جو ہے فقراء و مساکین میں اگر بانٹیں گی تو زیادہ ان کو ثواب ملے گا. ایسا یعنی واجب قربانی کے 3 حصے جو ہیں وہ مستحب ہیں، لیکن جو مرحومین کی طرف سے دیں بہتر یہ ہے کہ جیسے اپنے باپ دادا مرحومین کی طرف سے دیں تو اس کو فقراء میں تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ جو مرحومین کی طرف سے دے رہے ہیں وہ مطلب ثواب ہی ہے، نیت میں ثواب ہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ مطلب جہنم سے اس کو فدیہ بنا دے، آزادی دے. تو جب ثواب کی نیت ہے تو آپ صرف کھائیں گے تو ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اگر فقراء کھائیں گے تو زیادہ ہی ان کو ثواب ہوگا، جو آپ کا مقصد بھی حل ہوگا. جی ماشاءاللہ بولے تھے سوال نہیں ہے، نکلتا جا رہا جیب سے. واو، آرام سے ایک دم پورا ریلیکس ہو جاؤ. پہلے موبائل بند کرو. نہیں کس کی آواز آئی؟ ٹن 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 ٹن. جی آپ بول رہے ہیں کہ ہاں میں سمجھ گیا اشارتاً ہی کہ شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، بیوی کے پاس پیسہ ہے یا ان کا زیور ہے تو قربانی بیوی پر واجب ہے، لیکن انہوں دینا کیسے؟ تو ایسے ہی دینا جیسے کھانا پکا کے شوہر کو دے دیتے. آپ ذمہ دار بنا دینا شوہر کو، وکیل بنا دینا شوہر کو. بھائی میرے پاس 2 تولہ سونا ہے نا، آپ کو بھی معلوم ہے میرے ممی کی طرف سے ہے. دیکھو ماں میں صاف ایک جملہ بول رہا ہوں، سونا چاندی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور وہ رکھنے کی بھی چیز نہیں ہے. اپن لوگ کیا سوچتے ہیں، میں آپ لوگوں کا ہی نظریہ بول رہا ہوں کہ اب بیوی کی طرف سے لائے ہیں نا، اب ایک بیٹی ہے نا جی کام آتا نا، اب بیٹی کو دے دیا. اب بیٹی سوچ رہی پھر ہمارے پاس بھی بیٹی ہے نا کام آتا، تو یہ خالی کام آنے کے واسطے ہیں یہ سونا چاندی. آپ جو یوز کر رہی ہیں سونا چاندی ان کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے. اگر وہ پورا 40,000 کے برابر پہنچ جا رہا، اب تو آج 55-60 کے قریب سونا ہے، تو چاندی اور سونا دونوں بھی جو پہن بھی رہی ہیں، انگوٹھی ہو، کان میں ہو، گلے میں ہو، کس میں بھی ہو، ہاں آپ کو ہو سکتا ہے یوز کر، یہ تو یوز کر رہے ہیں نا، تو یوز کرو یا کچھ کرو، ہے تو وہ سونا چ نا. کوئی نوٹ اگر کھا لے تو کیا وہ نوٹ نہیں ہے؟ یوز کرنے سے آپ کو مطلب سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ کے پاس اگر ماں باپ کا دیا ہوا جہیز کا یا آپ کو دیا ہوا موجود ہے سونا یا پیسہ جس کی قیمت 40,000 ہو رہی ہے قریب، تو آج کی تاریخ میں آپ پر قربانی واجب ہے. اس کے لیے سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. شوہر پر اگر نہیں ہے ان کے پاس پیسہ تو انہوں نہیں دینا، وہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ بھی مالک نصاب بن جائیں. لیکن بیوی کے پاس ہے تو بیوی دیں. اب اگر وہ دے سکتی ہیں تو ماشاءاللہ، نہیں دے سکتی ہیں تو شوہر کو وکیل بنائیں. اور ماں کھل کر کہہ رہا ہوں، اگر 2 تولہ سونا ہے بیچیے،
مجھے امید ہے کہ ایک قربانی کے صدقے میں جب اللہ جہنم سے آزادی دے سکتا تو دنیا میں دولت بھی دے سکتا ہے، دولت بھی دے سکتا ہے۔ آپ اس کو اس لیے نہیں رکھیے کیونکہ موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں ایک جملہ بار بار بولتا ہوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہم رات میں سوتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ بسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مر رہی ہوں، تیرے نام پر زندہ ہوں گی۔ پہلے جملہ ہے مر رہی ہوں، مطلب سوتے اپنے بستر پہ، پتہ نہیں آنکھ کھلے گی قبر میں۔ ہے ایسا آپ کو گمان یقین؟ اس لیے جو عبادت کا اللہ پاک کی جانب سے آپ کو موقع ملے تو وہ ادا کر دیجئے۔ اور قربانی تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ بتاؤ، میں آپ کو اگر 365 دن بھی دوں نا تو ایک بکرا کے بال نہیں گن سکتے آپ، بڑے جانور کی تو بات ہی چھوڑی۔ مگر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قربانی کرتا، جس جانور کو کرتا، اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ باپ رے باپ، سن کر کے تم دل خوش ہو جاتا، یہ بال کے بدلے میں، جبکہ بال کھانے کی چیز نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اگر 7 جنے الگ الگ حصے ہیں تو اس ایک جانور کا ہر ایک بال 7 کی قربانی میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کہنا یہ ہے قربانی بڑی عظیم سعادت ہے، بہت ہی عظیم سعادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے جنت سے بکری بھیجا تھا، مینڈا بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اور حقیقت کہوں تو 70 ماؤں سے زیادہ، یہ کوانٹیٹی نہیں بلکہ کثرت بتا رہا ہوں، وہ ممتا، رحم، کرم رکھتا ہے اپنے پاس، بے حساب رحم رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ قربان کرنے کے لیے جانور بھیجا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سینس یا ہماری تھنکنگ جو کہے اس کو پیدل کر دینا۔ قربان کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور میں سے ہو، اس کو دھیان میں رکھیں، بڑی عظیم قربانی۔ جی جی، اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے تو انہوں سب کی طرف سے کر سکنا، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، ماشاءاللہ۔ مگر بیوی کی طرف سے پہلے ہونا، جو پیسے کی مالک ہے نا ان کا پہلے ہونا، پہلے ہونے سے مراد وہ گنتی میں پہلے نہیں، یعنی انہوں پہلے دینا، ایسا نہیں کہ نہیں میرے شوہر میں بہت پیار کرتی ہوں پہلے ان کی طرف سے دے دیتی ہوں، ویسا نہیں۔ یہاں پیار محبت نہیں، شریعت دیکھیے آپ۔ شریعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 50,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے ہیں، اور فیملی ممبرز 5 ہیں اور آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ بھی اپنا نام پہلے لکھیں گے، اور پھر آپ اگر چاہیں تو اس پیسے کو اپنے پورے خاندان قبیلے کی طرف سے یوز کر سکتی ہیں۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنا نام رکھ دیں اور پھر بعد میں بولے دیکھو میں اپنے پیسے سے کرائی نا، تم نے کتنا پیار کرتی ہوں، میں اپنا نام نہیں دی، ویسا نہیں کرنا۔ تو اپنی طرف سے پہلے کرنا قربانی، پہلے سے مراد یہی ہے۔ حیدرآباد میں چونکہ ایک سوال ابھی بھی ہر سال پوچھتے ہیں لوگ، اتنے پڑھے لکھے ماحول ہونے کے باوجود، حضرت گئے 100 سال دادا کی طرف سے کرے تھے، اس سال میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کی طرف سے کروں۔ میں پوچھا گئے سال بیوی نہیں تھی کیا؟ نہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے۔ میں کہا نہیں، گئے سال آپ نماز کس کی طرف سے پڑھے تھے عید کی؟ کس کی طرف سے پڑھے تھے؟ اپنی طرف سے پڑھے تھے۔ ہاں، تو گئے سال آپ غلط کرے تھے، اس سال آپ صحیح کیجئے کہ گئے سال کی جو قربانی تھی نا اس کا ایک، وہ جو دیے ہیں آپ وہ تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جن پر قربانی واجب ہے اگر وہ نہیں کیے ہیں، چاہے وہ ہزاروں کی طرف سے کر دیے ہوں لیکن اپنی طرف سے نہیں کیے، تو ان پر ایک قربانی کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ فرض کیجئے ایک قربانی کی قیمت 20,000 روپے یا 10,000 روپے جو بھی ہو رہی، تو 10,000 یا 20,000 ایک قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ واجب مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، یہ ہے واجب سے مراد، گرفت ہوگی، یعنی اس کے اوپر قرضہ ہے، سمجھو ایسا۔ ماشاءاللہ۔ کیا آپ اب شروع سے سن رہے ہیں نا؟ ہیں بند کر دیجیے، اچھی بات ہے، بند کر۔ آواز میری جا رہی نا آپ کو؟ اچھا، آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی کا جانور لائے ہے نا، اب آپ کا نام سمجھو اس میں ہے، ٹھیک ہے،
اب آپ کے نام کے ساتھ شوہر کا بچے کا سب کا لے سکتے کیا ہے نا؟ تو نہیں، جیسے آپ کا نام فاطمہ ہے تو آپ چاہیں تو آپ فاطمہ زوجہ اپنے شوہر کا نام لیں، یا فاطمہ بنت اپنے باپ کا نام لیں، دونوں اختیار ہے، لیکن آپ کا نام مسٹ ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، سڈنلی آپ کے نام کے ساتھ شوہر کا بھی نام لے سکتے، اپنے باپ کا بھی نام لے سکتے، ماں کا بھی نام لے سکتے، یہاں تک کہ حضور کا بھی نام لے سکتے، یعنی فاطمہ کنیز محمد ایسا بھی کر سکتے آپ، فاطمہ امت محمد اس طرح بھی کر سکتے۔ مطلب جس کی قربانی ہو رہی ہے ان کا نام ضروری ہے، ان کے علاوہ کا نام ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کو بھی ثواب ملنا تو آپ وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا ذبح کرنے کے بعد، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا جو کرنے کے وقت جو ہے وہاں پر لے سکتے کہ اللہ میرے بیٹے زید، بکر، جمن، جمراتی، فاطمہ بیٹی، یہ وہ جتنے بھی نامہ ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچانا، وہاں پر لے سکتے آپ۔ ذبح کرتے وقت جو ہے جو دعا ہے وہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ ہیں؟ الحمدللہ ہیں؟ ارے وہی تو بولا میں، پوری فیملی کی طرف سے دے سکتے، مگر دعا کر سکتے پوری فیملی کی طرف سے، قربانی صرف ایک ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک بکرا آپ نے لایا، آپ پر واجب ہے تو آپ ہی دینا۔ ایک قربانی میں 7 جنے کیسے شریک ہو سکتے؟ جب نبی نے فرمایا کہ بڑے جانور میں 7 جنے شریک ہو سکتے، چھوٹے جانور میں 1 ہو گیا نا۔ اب جب نبی نے فرمایا ہے تو ایک اور حدیث میں ہے پوری فیملی کی طرف سے، تو وہاں پر ایک تو حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور جو کرتے ہیں اگر امت کو حکم دیتے ہیں تب امت پر واجب ہے، اور اگر حکم نہیں دیتے تو وہ پرسنل ہے حضور کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھا، آپ لوگاں پڑھنا، نواسی سمجھ رہے نہیں؟ بیٹی کی بیٹی کو اپنے کاندھے پر لے کے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے اتار دیتے تھے پھر لے لیتے، سجدے میں جاتے تھے اتار لے لیتے پھر لے لیتے کاندھے پر۔ آپ لوگ نہیں پڑھتے، کیوں؟ حضور نے منع فرمایا، حضور نے آرڈر نہیں کیا۔ معلوم یہ حضور کا جو عمل ہوتا وہ امت کے لیے اس وقت واجب ہے جو عمل آرڈر کے طور پر ہو، اور حضور نے آرڈر کیا کیا کہ میری امتیوں بڑے جانور میں 7 جنے شریک ہونا، چھوٹے میں 1، یہ آرڈر ہے۔ اور جہاں حضور کا عمل صرف ہے اور آرڈر نہیں ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ تو جب آپ کے پاس کوئی اگر ایسی کلپ آئے کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے، تو وہاں پوری فیملی سے مراد حضور کی خصوصیت ہے، حضور کے لیے پرسنل ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پوری فیملی سے مراد یہ ہے جیسے آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے اور ثواب میں پوری فیملی کو شریک کر لیجیے۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اب مجھے زور زور سے بولنا پڑ رہا اور آپ لوگ دھیرے سے بولیں۔ آ گئی سمجھ میں؟ الحمدللہ بولیں۔ اور ہے کچھ؟ آپ بھی نکالیے کچھ نہ کچھ۔ ہاں جو قربانی اگر آپ اپنے گھر میں چھوٹے جانور وغیرہ ہیں، بہتر یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی ہو وہ وہاں پر حاضر ہو۔ اگر لوگ رہے بھی نہ تو کھڑکی سے دیکھیے، کہیں سے بھی اپنے قربانی کے جانور کو آپ دیکھیں حاضر ہو۔ اگر غیر محرم وہاں موجود ہیں تو فزیکلی طور پر نہ صحیح، کیسے بھی آپ وہاں پر حاضر ہوں۔ ایک اور بات جو میں مطلب سڈنلی یاد آ گئی سوال جواب سیشن میں، کہ اگر نماز نہیں پڑھے ہیں اس یہ تو پوچھ ہی نہیں رہے۔ بہرحال ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں الحمدللہ، شہر والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا۔ ابھی میرے پاس کئی شکایتیں آئی، کچھ قصائے ایسے ہیں جو حصے لے رہے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد بھی بول رہے ہیں لے سکتے آپ۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد کیسے لے سکتے؟ قربانی ہوگی ہی نہیں فرسٹ دن کی، فرسٹ دن جو نماز کا دن ہے
उस दिन नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी शहर वालों के लिए। जो कर दिए वो खाने का गोश्त होगा, कुर्बानी नहीं। नमाज अगर शहर में हो गई, जैसे आप जिस मोहल्ले में रहती हैं उस मोहल्ले की टाइमिंग 7:30 बजे या 7 बजे जो भी हो, अगर मालूम है आपको नमाज हो गई, तो आपने अगर नहीं भी पढ़ा है नमाज, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो औरत जो है बस शुक्राना के तौर पर 2 रकात घर में पढ़ें। आपके घर के मर्द अगर नहीं भी पढ़े हैं नमाज, लेकिन शहर में नमाज हो गई, ईदगाह में नमाज हो गई, मोहल्ले में नमाज हो गई, तो कुर्बानी कर सकते। ये बहुत अहम मसला। हाँ, अगर हम जो कुर्बानी देने वाले हैं उनको नहीं पड़े, हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर हमने कुर्बानी देना है और हम अभी नमाज नहीं पढ़े तो हमारी कुर्बानी हो सकती है या नहीं। तो अब आपको देखना ये है कि आपके मोहल्ले में नमाज हुई या नहीं, क्योंकि कसाई मिलने का मसला आ जाता। अब कुर्बानी अगर करने वाले मौजूद हैं तो आप कर दीजिए, और आप नहीं भी नमाज पढ़े तो कुर्बानी इसलिए हो जाएगी कि शहर का लिहाज है, आपका लिहाज नहीं है। शहर में नमाज होने के बाद कुर्बानी कर सकते शहर वाले। इससे ले रहे हैं। हाँ, तो साथ से है वो बकरों के भी जो कुर्बानी जी, दे जी, रहे जी, हैं, हाँ। उन लोगों के कहीं चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ही बात ही है, कुर्बानी का जानवर देखना जरूरी है। सुनो, अभी एक इश्तियाक साहब अच्छा सवाल कर रहे हैं। हाँ क्या कि वो लोग, मैं एक हिस्सा लिया, जी। बकरे में भी लिया, गेहूं में भी लिया, उनके नमाज नहीं पढ़ा, उन्होंने 6 बजे 6:30 बजे नमाज पढ़ ली, मैं 8 बजे की नमाज पढ़ रहा हूँ, वहाँ उन्होंने कुर्बानी दे दी। हाँ, अगर वो नमाज पढ़ लिए हैं, वो नमाज- हाँ, नमाज शहर में नमाज हो गई तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये एक आसान है। जिसकी नमाज नहीं हुई है वो परेशान नहीं होना कि हमारी नमाज अभी नहीं हुई, कुर्बानी कैसे होती, नहीं, शहर का लिहाज है। शहर में नमाज हो गई, मोहल्ले में नमाज हो गई, यानी ईद की नमाज अगर हो गई तो कुर्बानी करने वाले ने अगर नमाज नहीं भी पढ़ा है तो कुर्बानी हो गई है, तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी हिस्से लेने की तरफ से। अब आप जो अभी पूछे कि जानवर को देखना ज़रूरी है क्या, तो मैं कभी कभी गुस्सा भी आता आप लोग पर, यही कहा मैं कि अगर फिजिकली तौर पर गैर महरम वगैरह मौजूद हो कुर्बानी की जगह में, तो आप खिड़की से देखिए ना, कैसा भी अगर पॉसिबिलिटी मौजूद है तो देखिए, नहीं है तो आप अट्रैक्ट रहिए उसकी तरफ, आप तवज्जो रखिए उसकी तरफ, मोबाइल में मत गुम होइए। कहना यह है कि कुर्बानी के जानवर जो आपकी तरफ से हो रहे हैं उस पर काफ़ी तवज्जो रहनी चाहिए आपकी, ये है मुराद। जैसे हज़रत फ़ातिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा अपने कुर्बानी के जानवर के पास रहा करो। वहाँ मुराद यही है कि अगर महरम वगैरह हैं तो कैसे रहेंगे, मुराद ये है कि अगर रहना पॉसिबल हो तो रहना, नहीं है तो नहीं रहने से मुराद ये नहीं कि मोबाइल देख लेते बैठना, नहीं, वहाँ अट्रैक्ट रहना कि हमारी कुर्बानी हो रही, मुतवज्जे रहना हमारी कुर्बानी हो रही, ये मुराद है। ठीक है, हो गया सबका क्या? ये मेन समझ में आया कि शहर में नमाज हो गई तो कुर्बानी आम तौर पर हो सकती, लेकिन अगर वसवसा ये है, ध्यान दीजिएगा, वसवसा है, अरे नमाज तो नहीं पढ़े, कैसे कुर्बानी हो जाती, तो वहाँ पर झगड़ा नहीं कीजिए। आप देखिए कि दूसरी जगह कहीं नमाज हो रही या नहीं। अगर आप अपने से करना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए नमाज जाकर, लेकिन हिस्से वाले मुश्तरका कुर्बानी वगैरह में अगर मामला ऐसा आ जाए तो आप ताबे नहीं है, वो मतलब ये कि आप मजबूर उनको नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से। इसीलिए तो हमारी मस्जिद में देखिए 7 बजे नमाज, तो हमारे मोहल्ले वाले, वही हमारे मोहल्ले कहीं 8 बजे है, कहीं 7:30 बजे है। जो 7:30 बजे वाले अगर हमारे मोहल्ले के दिए होंगे तो आप वहाँ इंतज़ार करना, नहीं, अगर चाहें तो अपनी नमाज पढ़ करके आप कुर्बानी कर सकते हैं। या वहाँ अगर 7:30 बजे नहीं है, 7 बजे है, यहाँ 7:30 बजे है, नमाज आप 7:30 बजे पढ़ेंगे और वहाँ 7 बजे होकर ही ना कुर्बानी हो गई आपकी, हो गई कुर्बानी जी। तो कितना खूबसूरत सब सवाल जवाब हो गया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोल रहे थे कुछ भी सवाल नहीं है, गुस्से में आए थे क्या जी? हम यहाँ रहे थे और सबको बकरे दे दिए, जुबा कर दो, बच्चे को भेजे तो होता वैसा। हाँ, ये तो मैं वही मतलब यही कहूँगा कि 9 पॉइंट है ये। एक फॉर्मेलिटी कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी। प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं? प्यार मोहब्बत अगर इसी को, वैसे कभी मैं यहाँ बकरे का वो नहीं हो रहा था, बच्चा उधर ले जाके कुर्बानी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, लोग कर रहे हैं, वो शरीयत क्या कह रही नहीं, है? हम खुद कर रहे, लोग नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं? वो बकरे जो जुबा करते हैं बीमारी जाके कर रहे हैं सबके पास। हाँ, और बेटे से पूछिए ना तो वो वजह बताएंगे, अरे क्या जी खून खान करना अपने घर में, नहीं, घर में नहीं, हमको सीलर है ना यहाँ पर।
अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा तो वो मिलता ही नहीं। हाँ हाँ गड़बड़ होती है यहाँ पर बहुत। हाँ, मैं कौन नहीं मिलता, कसाई। बच्चा बनता बहस नहीं करना बोल के, हाँ भैंस कटा रहे हैं कसाई के पास। हाँ। देखिए, अगर मतलब वहाँ आप मुतमईन हैं, हर हलाल चीज़ आप, बच्चे खामोश टाइप के हैं मेरे। नहीं, अगर आपको इत्मीनान है, दिल का इत्मीनान है कि अच्छा ही होता, और इसलिए आप वहाँ करा रही हैं, आप अपनी निगरानी में, तो हो जाएगा, कुर्बानी होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बस यही है कि बेतरतीबी ना हो, और मतलब कोई ऐसी हरकत ना हो जैसे कि कसायों के हवाले अगर कर दिए, पता नहीं नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। नहीं बच्चा जुबा करता। हाँ, बच्चा ज़बा करता, माशाल्लाह, फिर अच्छी चीज़ है। बच्चा नाम से जो नाम है वो सब, मेरा बच्चा बहुत मुरीद बच्चा है मेरा। आपका मुरीद है, चलिए। नहीं, वहाँ मुरीद नहीं देखना है, आपको ये देखना कि कुर्बानी करने वाला, अगर कुर्बानी सही हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे आप अपने घर में जानवर को करें, बाहर करें, लेकिन जिनकी तरफ से हो रही है फिजिकली तौर पर अगर वो हाजिर है तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो सोना तो बराबर है, समझ रहे ना। हाँ, ऐसा कुर्बानी होना गारंटेड, कसाई के हवाले नहीं छोड़ देना। हाँ, वो दिनों से मैं बुझाया पूछना। चलिए, बहुत अच्छा, कुर्बानी होना, कुर्बानी, अच्छा बच्चा ज़बह तो कर देता, लेकिन कसाया दूसरी जगह जाना है, जी जल्दी छिल दे तू, नहीं, कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद पूरा खून निकल जाना, फिर ठंडा हो जाए तब उनको छिलने बोलना। सडनली छिलने बोले तो अंदर खून रह जाता, जो खून हराम है, पूरा खून बहने देना। ऐसा उनको बोलो 100 रुपये तुम ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरी कुर्बानी है, ये गोश्त नहीं है, ये कुर्बानी है जो इबादत है। यहाँ के कसाया ऐसी करते हैं, हमारे को जाना, बड़े भाव बढ़ जाते, वो 365 दिन के 3 ही दिन में कमा लेते। इसलिए आप कहिए देखिए भाई 200 रुपये ज़्यादा ले लीजिए आप, लेकिन कुर्बानी हमारी है, इबादत है ये। उनके बकरे की दुकान है, मुसलमान है उन्होंने। तावील नहीं कीजिए, आप शरीयत सुनिए और उसको फिट कीजिए। उन्होंने क्या कर रहे हैं वो फिट यहाँ मत कीजिए। आपको जो कहा जा रहा है वो आप वहाँ फिट कीजिए कि ऐसा ऐसा है। अगर वो सब फिट है तो सुभान अल्लाह पढ़ लीजिए बस। जी, नहीं है कुछ अब आपके पास भी नहीं है? चलिए, कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं, तिलावत करें।